بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ ربیع بن ہادی ابن محمد المدخلی کی زندگی کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ ان تمام پہلوؤں پر بات کرنا اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں تھوڑی سی گفتگو ان کی ذاتی اور ان کی تعلیمی زندگی پر کروں گا۔ اس کے بعد ان کی جو علمی، دعوتی اور عملی زندگی ہے اس کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ آپ کا نام ربیع بن ہادی بن محمد بن ربیع ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ عمیر سے ہے جو کہ مداخلہ قبیلہ کا ایک فرع ہے۔ آپ کی ولادت سعودی عرب کے جازان کی ایک بستی جرادیہ میں سن 1351 میں ہوئی، سن 1351 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی عمر تقریباً 2 سال تھی تو آپ کے والد صاحب چل بسے۔ آپ کی تربیت آپ کی والدہ نے کیا۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ اپنی ہی بستی کے ایک چھوٹے سے مدرسہ میں داخل کیے گئے۔ اس کے بعد سامتہ کے مدرسہ سلفیہ میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے عقیدہ، حدیث، علوم الحدیث، فقہ، فرائض اور نحو وغیرہ کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ بعدہ آپ سامتہ شہر ہی کے المعہد العلمی میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ 5 سال تک رہے اور ثانویہ تک کی تعلیم مکمل کی۔ سن 1381 میں آپ ریاض آ گئے اور کلیۃ الشریعہ میں داخلہ لیا۔ وہاں آپ مشکل سے 3 مہینہ رہے۔ اسی دوران مدینہ میں جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ آپ ریاض سے منتقل ہو کر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ آ گئے اور کلیۃ الشریعہ میں داخلہ لیا، اور سن 1384 ہجری میں آپ نے کلیۃ الشریعہ سے فراغت حاصل کیا۔ 1386 میں آپ کی تقرری بحیثیت مدرس جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے المعہد الثانوی میں ہوئی۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے آپ کو تدریس کے لیے جامعہ سلفیہ بنارس بھیج دیا۔ آپ وہاں پر تقریباً 2 سال رہے۔ ان 2 سالوں میں آپ نے وہاں کے نصاب تعلیم میں کئی اصلاحات کیے جن کا تعلق عقیدہ سے تھا اور جن کا ذکر خیر لوگ آج تک کرتے ہیں۔ ہندوستان سے لوٹنے کے بعد آپ نے جامعۃ الملک عبدالعزیز مکہ سے قسم السنہ میں ماجسٹیر اور دکتورا کیا۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تدریس کی ذمہ داریوں سے منسلک ہو گئے۔ یہاں سے باقاعدہ طور سے ازسر نو آپ کی عملی زندگی شروع ہوئی اور آپ نے دعوت و تبلیغ اور تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع کیا جو کہ آخری عمر تک جاری رہا۔ آخری عمر میں آپ کا قیام مدینہ منورہ میں تھا۔ 9 جولائی 2025 کو تقریباً 95 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ سامعین کرام، علامہ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی علمی و دعوتی خدمات بہت ہمہ جہت ہیں۔ ان سب پر بات کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ ان سب کے ذکر کے لیے کئی مجلدات یا کئی پروگرامز درکار ہیں۔ شیخ کی تمام چھوٹی بڑی تالیفات و مقالات کی تعداد 414 ہے، جن میں انہوں نے تفسیر، عقیدہ، حدیث، دعوت، تربیت، منہج اور دیگر کئی متعدد مجالات میں لکھا ہے۔ شیخ کی تالیفات کا تتبع کرنے کے بعد یہ بات یقینی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی بیشتر کتابیں اور مقالے عقیدہ توحید کے دفاع اور باطل عقائد و افکار کے رد میں ہیں۔ میں یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ شیخ کی علمی خدمات کے 2 پہلوؤں کی جانب اشارہ کروں گا۔ پہلا، حدیث نبوی کی خدمت۔ دوسرا، عقیدہ و منہج سلف سے متعلق شیخ کے جہود، جس میں جہاں ایک طرف عقیدہ توحید اور منہج سلف کی صحیح تصویر کو کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہیں دوسری طرف باطل عقائد و مناہج اور منحرف افکار و نظریات پر رد کیا ہے۔ اولاً حدیث نبوی کی خدمت۔ شیخ نے ماجسٹیر اور دکتورا فن حدیث میں کیا۔ آپ اس فن کے امام تھے۔ فن حدیث پر ان کی خدمات اس بات پر شاہد ہیں۔ فن حدیث میں ان کے مقام کو پہچاننے کے لیے محدث عصر شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک قول ہی کافی ہے۔ شیخ البانی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان حامل لواء الجرح والتعدیل اليوم في العصر الحاضر وبحق
هو أخونا الدكتور ربيع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه. یہاں پر ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. اگر ان کی کتابوں کی فہرست دیکھیں گے, اگر وہ فہرست گنائی جائے تو اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کتابوں کی فہرست گنانے میں لگے گا, بغیر ان کتابوں کی تفصیلات میں جائے ہوئے. میں ان کی چند کتابیں جو حدیث کے بارے میں ہیں, چند ایک کتابیں بطور مثال پیش کرتا ہوں. نمبر 1 بین الامامین مسلم و دارقطنی. نمبر 2 تحقیق کتاب النقط علی ابن صلاح للحافظ ابن حجر. نمبر 3 مکانۃ اہل السنہ و مآثرہم و آثارہم الحمیدہ فی الدین و شہادات العدول الصادقین لہم بانہم علی الصراط المستقیم والحق الواضح المبین. نمبر 4 تحقیق کتاب المدخل الی الصحیح للحاکم النیسابوری. نمبر 5 مذکرۃ الحدیث النبوی للدورات التدریبیہ. نمبر 6 الرد المفہم علی من اعتدى علی صحیح امام مسلم. نمبر 7 منہج الامام مسلم فی ترتیب کتابہ الصحیح و دحض شبہات حولہ. نمبر 8 دفاع عن السنہ و اہلہا. نمبر 9 تقسیم الحدیث الی صحیح و حسن و ضعیف بین واقع المحدثین و مغالطات المتعصبین رد علی ابی غدہ و محمد عوامہ. نمبر 10 منہج اہل السنہ والجماعہ فی نقد الرجال والکتب والطوائف. نمبر 11 اسماء الرجال المتکلم فیہم ببدعہ او من رمی ببدعۃ ممن اخرج لهم البخاری والامام مسلم. یہاں پر ویسے تو میں نے چند کتابوں ہی کو یہاں پر نوٹ کیا ہے, لیکن اگر ان کتابوں کو بھی پڑھوں تو اس کے لیے کافی ٹائم ہے, اس لیے اس کو یہاں پر ہم چھوڑتے ہیں. ثانیاً باطل عقائد اور منحرف افکار پر رد. شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کا دین کے تئیں غیرت ہے. آپ منہج سلف کے پیروکار تھے, وہ منہج سلف جو کتاب و سنت کا آئینہ دار ہے, جس میں توحید خالص ہے, توحید کے منافی امور کا شائبہ بھی نہیں ہے, توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ کی ذات, اس کے اسماء و صفات, ایمان و اسلام اور اس کے ارکان کے سلسلے میں کتاب و سنت کی واضح اور صاف شفاف تعلیمات ہیں. دین کے تمام احکام بعین ہی اسی شکل میں موجود ہیں جیسے اول یوم تھے, جو بدعات و خرافات, علم کلام, منطق و فلسفہ اور عقلانیت و الحاد کی آلودگی سے پاک ہے. آپ پوری زندگی اسی منہج سلف کی دعوت اور نشر و اشاعت کرتے رہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی گمراہی نے سر اٹھایا, عقیدے توحید پر کہیں بھی حرف آیا, کتاب و سنت کے خلاف کوئی بھی گمراہی نظر آئی, آپ خاموش نہیں بیٹھے. آپ نے اس کا جواب دیا, اس پر نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے رد کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی تالیفات میں ایک بڑا حصہ گمراہ فرقوں اور ان کی ضلالت و گمراہی پر رد میں ہے. یہاں بطور حصر نہیں بلکہ بطور مثال ان کی چند کتابوں کا ذکر کر دیتا ہوں. نمبر 1 اضواء اسلامیہ علی عقیدت سید قطب و فکرہ. نمبر 2 الحد الفاصل بین الحق والباطل حوار مع الشیخ بکر ابی زید فی عقیدت سید قطب و فکرہ. نمبر 3 العواصم مما فی کتب سید قطب من القواسم. نمبر 4 متاعن سید قطب فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 5 نظرۃ سید قطب الی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6 قول سید قطب بعقیدت وحدت الوجود والحلول والجبر ودفاعه عن العقیدہ النیرفان الہندوکیہ البوذیہ. نمبر 7 تأکید ما ورد فی مقال اطوار سید قطب فی وحدت الوجود ودفع شبہ المعترضین. نمبر 8 نظرات فی کتاب التصویر الفنی فی القرآن الکریم لسید قطب. نمبر 9 من اصول سید قطب الباطلہ المخالفہ لأصول السلف الصالح. نمبر 10 سید قطب ہوا مصدر و تکفیر المجتمعات الاسلامیہ. یہ 10 کتابوں کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے, فہرست بہت لمبی ہے. میں ان کتابوں کو یہاں پر چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں. سامعین کرام, موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر اخوانیت اور جماعت اسلامی کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. یہ بات انتہائی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اخوانیت اور جماعت اسلامی سے بڑا فتنہ اس وقت مسلمانوں کے اندر کوئی نہیں ہے. اس جماعت اور اس کی فکر نے اسلام اور مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے. اس جماعت کو عرب دنیا میں الاخوان المسلمون اور بر صغیر میں جماعت اسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے. 2-3 دہائی پہلے تک اس جماعت کی گمراہیاں لوگوں پر آیا نہیں تھیں. اس جماعت کا نعرہ اتنا دل فریب تھا
کہ بہت سے سلفی العقیدہ لوگ بھی جھانسے میں آ گئے۔ اس جماعت نے خصوصاً نوجوانوں کو ایسا سبز باغ دکھایا، ان کے جذبات سے اس طرح سے کھیلا، ان کو حکومت الہیہ کا ایسا خواب دکھایا کہ نوجوان اندھا دھند ان کے دام فریب میں آ گئے۔ اس جماعت کے سرغنوں میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، سید قطب، حسن البنا، جمال الدین الافغانی، محمد سرور زین العابدین، یوسف القرضاوی، سلمان العودہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی گمراہیاں تمام سلفی علماء پر پوشیدہ تھیں، ابتدا ہی سے علماء کی ایک جماعت ان کی گمراہیوں، ان کے باطل عقائد و افکار، ان کی خطرناکیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتی رہی ہے۔ لیکن جب کوئی گمراہی نفاق کا لبادہ اوڑھ لے اور اس کا اثر سلو پوائزن کی طرح سے اس طرح دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہی کام اس جماعت نے کیا ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ نے اخوانی، مودودی، قطبی، بنائی، سروری فتنے کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا۔ جب آپ نے اس جماعت کی گمراہیوں کے خلاف لکھنا شروع کیا تو بہت سارے اپنوں کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر آپ جادے حق پر ڈٹے رہے اور بلا خوف لومۃ لائم لکھتے اور بولتے رہے اور ان کی گمراہیوں کو دنیا کے سامنے لاتے رہے۔ بالآخر جب دنیا نے اس جماعت کی گمراہی کو علل اعلان دیکھا، جو بیج مودودی اور سید قطب نے بویا تھا اس کا پھل آنے لگا۔ لیبیا، سیریا، تیونس اور کئی دیگر اسلامی ممالک تباہ ہو گئے۔ نوجوان خارجی، داعشی اور حماسی بننے لگے۔ صحابہ کرام کو گلی محلے کا ایک آدمی بھی کٹگرے میں کھڑا کر کے ان پر زبان درازی کرنے لگا۔ سنیوں کے اندر رافضی فکر پنپنے لگی اور سو کالڈ سلفی اور اہل حدیث علماء کے اندر بھی رافضیت کے وکیل پیدا ہونے لگے۔ تب لوگوں نے جانا اور مانا کہ شیخ ربیع رحمہ اللہ اس جماعت کے بارے میں اپنے موقف میں بالکل درست تھے۔ آج اخوانی اور جماعت اسلامی کی گمراہیوں پر رد کے سلسلے میں شیخ ربیع رحمہ اللہ مرجع مانے جاتے ہیں۔ اس جماعت کی ساری ضلالت، اس کی تمام گمراہیوں کا پردہ آپ نے چاک کیا اور اس کی حقیقت دنیا کے سامنے عیاں کر دی۔ خصوصاً سید قطب کے منحرف افکار کا تو بخیہ ہی ادھیڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ ربیع رحمہ اللہ ہمیشہ اخوانیوں اور جماعت اسلامیوں کی آنکھ میں کھٹکتے رہے۔ شیخ ربیع رحمہ اللہ پر بات کرتے ہوئے اخوانیت اور جماعت اسلامی پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ ہندوستان میں یہ جراثیم اپنے اہل حدیث نوجوانوں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بہت سے لوگ جماعت اسلامی اور اخوانی لٹریچر سے متاثر ہیں۔ جب ان کے سامنے اس جماعت کی گمراہیوں کی بات کی جاتی ہے تو وہ اسے انتہائی ہلکے میں لیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ معمولی قسم کے مسائل میں اختلاف کا مسئلہ ہے جسے یہ مولوی لوگ بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اخوانیت اور جماعت اسلامی کی ساری گمراہیوں پر بات کرنے کے لیے کئی کانفرنسیں چاہیے۔ چند منٹ کی گفتگو میں صرف چند چیزوں کی طرف اشارے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے سید قطب کی گمراہیوں کے چند نمونے دیکھتے ہیں جن پر شیخ ربیع رحمہ اللہ نے رد کیا۔ یہاں پر سید قطب کی کتابوں سے سید قطب کی چند گمراہیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ اسے سنیے اور اپنی غیرت کا امتحان لیجئے، اسی طرح سے اپنے تحمل کا امتحان لیجئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک تحمل کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلے سید قطب نے انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ سید قطب کی ایک کتاب ہے التصویر الفنی فی القرآن الکریم، اس کے اندر بہت لمبی چوڑی بحث کیا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت لمبی عبارت ہے، میں نے نقل کیا ہے لیکن ساری عبارت یہاں پر پڑھی نہیں جا سکتی۔ اس کا خلاصہ چند عبارتوں میں آپ سنیے۔ سید قطب کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کون موسیٰ؟ وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، وہ موسیٰ جو اولو العزم انبیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ سید قطب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لنأخذ موسیٰ انہو نموذج للزعیم المندفع العصبی المزاج۔ العصبی یہ ایک بیماری ہے، عربی زبان میں جس انسان کو دماغی بیماری ہوتی ہے، مزاج کے اندر انفعال پایا جاتا ہے، اس کو عصبی کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سید قطب کی رائے ہے کہ وہ عصبی المزاج تھے۔ آگے کہہ رہے ہیں فہا ہوا قد ربا فی قصر فرعون وتحت سمعہ وبصرہ واصبح فتى قویا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا الی آخر الآیہ۔ آگے کہتے ہیں
کہ وہ ہونا یبدو التعصب القومی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ ہونا یبدو التعصب القومی کما یبدو الانفعال العصبی. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، وَهُوَ تَعْبِيرٌ مُصَوَّرٌ لِحَيْئَةٍ مَعْرُوفَةٍ، یہ ایک خاص بیماری معروف ہے، حیئۃ المتفزع المتلفت المتوقع للشر فی کل حرکہ، ایک ایسا انفعالی اور جذباتی آدمی جس سے کسی بھی گھڑی کسی بھی شر کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی رائے ہے. وَتِلْكَ سِمَةُ الْأَصْبِئِينَ أَيْضًا، جو دماغی اور مزاجی مریض ہوتے ہیں یہ ان کی علامت ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں ساری عبارتیں یہاں پر نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے وقت نہیں ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی گزرتی رہی اور ہمیں شاید توقع ہو کہ بعد میں وہ سدھر جائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد دیکھیے کیا ہو رہا ہے. فَلْنَدْعُهُ هُنَا لِنَلْتَقِيَ بِهِ فِي فَتْرَةٍ ثَانِيَةٍ مِنْ حَيَاتِهِ بَعْدَ 10 سنوات فَلَعَلَّهُ قَدْ هَدَأَ، ممکن ہے اب مزاج ان کا صحیح ہو گیا ہو. وَصَارَ رَجُلًا هَادِيَ الطَّبْعِ حَلِيمَ النَّفْسِ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. آگے کہہ رہے ہیں لیکن 10 سال کے بعد موسیٰ جو پہلے تھے، جس طرح سے انہیں بیماری تھی، نفسیاتی بیماری تھی، دماغی بیماری تھی، مینٹل ایشو تھا ان کے ساتھ، 10 سال کے بعد وہ برقرار رہا. پھر آگے لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں. سامعین کرام، قصہ بہت لمبا ہے. دیکھیے سید قطب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا حلم، ان کی بردباری اور ان کی بہت سارے اچھے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے فوراً بعد اس پر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ ربیع کہتے ہیں کہ گویا یہاں پر وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ ایک جانب ہیں اور دوسری جانب ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو یہ انبیاء کے بارے میں ان کی رائے ہے. صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، اور دیگر انبیاء بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہیں. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اب آئیے صحابہ کرام کے بارے میں سید قطب کی رائے کا جائزہ لیتے ہیں اور انہی کے عبارت میں دیکھتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید قطب کی رائے سنیے انہی کے الفاظ میں. کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نمیل إلى اعتبار خلافت علی رضی اللہ عنہ امتدادا طبیعیا لخلافت الشیخین قبلہ وأن عہد عثمان کان فجوة بینہما، کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. درمیان علی اور شیخین کے درمیان جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، یہ فجوہ تھا، یہ فالتو تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سارے فتنہ اور فساد اسی دور کے اندر آئے. اور آگے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَانَ مِن سُوءِ الطَّالِ أَن تُدْرِكَ الخلافة عثمان وهو شيخ كبير ضعفت عزيمته من عزائم الإسلام وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان وكيد أمية من ورائه. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شخصیت نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، سارے لوگ ان کے اوپر غالب تھے. یہ کس عثمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ عثمان ذو النورین، وہ عثمان جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کئی بار جنت کی، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آگے سنیے. فہم عثمان ان کونہ اماما یمنہ حریۃ التصرف فی مال المسلمین بالہبۃ والعطیہ فکان رده فی کثیر من الاحیان علی منتقدیہ فی هذه السیاسہ والا ففیما کنت اماما. کہہ رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے قریبی لوگوں کو، دوست اور احباب کو حکومت کا جو مال تھا، خزانہ تھا، وہ بانٹتے تھے، ان لوگوں کو بانٹتے تھے، اپنے قریبی لوگوں کو. اور اگر ان سے پوچھا جاتا تو گویا کہ وہ یہ کہتے وَإِلَّا فَفِيمَا كُنْتُ إِمَامًا، پھر میں امام کیسا ہوں؟ یعنی اگر اپنے قریبی لوگوں کو میں نواز نہیں رہا ہوں تو میں امام کیسا ہوں؟ یہ خیانت کی تہمت کا الزام ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. لمبی عبارت ہے، آگے ایک عبارت اور سنیے. ایک قصہ ہے، منح عثمان من بیت المال زوج ابنته الحارث ابن الحکم، اپنے داماد حارث ابن حکم کو انہوں نے سرکاری خزانے میں سے بہت سارا مال دیا. یوم عرس ہی، شادی کے دن.
100,000 درہم، 2 لاکھ درہم انہوں نے دیا. فلما اصبح الصباح جاءه زید بن ارقم، صبح زید بن ارقم ان کے پاس آئے. خازان و مال المسلمین، مسلمانوں کے مال کے خازن تھے وہ. وقد بدا فی وجہہ الحزن، وہ غمگین تھے. وتوقرت فی عینیہ الدموع، آنکھ میں آنسو بھرے ہوئے تھے. فسألہ ان یعفیہ من عملہ، آئے اور انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں اپنے اس عہدے سے، میں خازن ہوں، استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. وَلَمَّا عَلِمَ مِنْهُ السَّبَبَ، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سبب پوچھا کیوں استعفیٰ دینا چاہتے ہو. وَعَرَفَ أَنَّهُ عَطِيَّتَهُ لِسَهْرِهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے اپنے داماد کو جو دیا ہے سرکاری خزانے میں سے، یہ اسی لیے استعفیٰ دے رہے ہیں. قال مستغرباً، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتبکی ابن ارقم ان وصلت رحمی. فرد الرجل الذي يستشعر روح الاسلام المرهف لا يا امير المؤمنين ولكن ابكي لاني اظنك اخذت هذا المال عوضا عما كنت انفقته في سبيل الله في حياه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کیا تم اس لیے استعفیٰ دے رہے ہو کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے؟ کیا تم اس لیے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو خرچ کیا ہے اب آپ اسی کا بدلہ لے رہے ہیں، اور حکومت کے مال کو اپنے اوپر اور اپنے اقربا کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اتنی بے دردی سے. اس سے بڑی خیانت، اس سے بڑا خیانت کا الزام اور کیا ہو سکتا ہے؟ کئی ساری مثالیں ہیں، میں ان کو یہاں پڑھ نہیں سکتا. آگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو انقلاب ہوا تھا اور جو بغاوت ہوئی تھی اور انہیں قتل کیا گیا تھا، اس بغاوت اور اس انقلاب کو سید قطب صحیح مان رہے ہیں. وَيَرَى أَنَّ الثَّوْرَ عَلَى عثمان كَانَ أَقْرَبَ إِلَى رُوحِ الْإِسْلَامِ، کہہ رہے یہی اسلامی روح ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، وہ اسلامی روح کے قریب ہے. ان کی عبارت سنیے، عندئذ صار الروح الاسلامی فی نفوس بعض الناس یمثلہم اشدہم حرارۃ وثورۃ. اب اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں جو اسلامی ممالک کے اندر انقلابات آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ حیران نہ ہوں. یہ انقلاب کی دعوت سید قطب نے دیا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو انقلاب ہوا، اس انقلاب کو سید قطب صحیح ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہوا تھا. آگے بہت ساری عبارتیں ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پوری ایک کتاب بن جائے گی. معاویہ اور عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں رائے سنیے. معاویہ جو کہ کاتب وحی تھے، عمرو ابن عاص جو کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان دونوں کے بارے میں رائے سنیے ان کے الفاظ میں. ان معاویہ وزمیلہ امرا، اسلوب تخاطب دیکھیے، جیسے گلی کے کسی لوڈے کو مخاطب کر رہے ہیں سید قطب. ان معاویہ وزمیلہ امرا لم يغلب عليا لأنهما عارف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية، جو عبارت انہوں نے یہاں ان کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ اور عمرو ابن عاص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت گئے. وہ اس لیے نہیں جیت گئے کہ بہت عقل مند اور بہت ہوشیار تھے وہ دونوں، بلکہ اس لیے جیت گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اخلاق کے دائرے میں محدود تھے، اخلاق سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور یہ دونوں جو تھے اخلاق سے عاری تھے، کسی بھی حد تک گر سکتے تھے، اس لیے وہ دونوں جیت گئے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یرکن معاویہ و زمیلہ، معاویہ اور ان کے ساتھی عمرو ابن عاص نے کس چیز کا سہارا لیا؟ الی الکذب والغش والخدیعہ والنفاق والرشوہ وشراء الذمم. لا يملك ان يتدلى الى هذا الدرك الاسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وانه لفشل اشرف من كل نجاح. کہ معاویہ اور ان کے ساتھی عمرو ابن عاص جھوٹ، دھوکہ، مکاری، نفاق، رشوت، لوگوں کو خریدنا. اس زمانے میں کسی نیتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے MLAs خرید لیے ہیں تو اسے گالی مانا جاتا ہے. یہ سید قطب صحابہ کرام کے بارے میں بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ خریدتے تھے لوگوں کو. اب بتائیے اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟
آگے کہہ رہے ہیں معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلَسْنَا نُنْكِرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فِي سِيَاسَةِ الْحُكْمِ ابْتِدَاءَهُ نِظَامَ الْوِرَاثَةِ وَقَهْرَ النَّاسِ عَلَيْهَا فَحَسْبَ وَإِنَّمَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ أَوَّلًا وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ إِقْصَاءَهُ الْعُنصُرَ الْأَخْلَاقِي فِي سِرَائِهِ مَعَ عَلِي وَفِي سِيرَتِهِ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ ذَلِكَ أَقْصَاءً كَامِلًا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ فِي تَارِيخِ الْإِسْلام. اللہ المستعان. وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ بَعْدَ عَلِي فَقَدْ صَارَ سِيَاسَةُ الْمُلْكِ سِيرَتُهُ الَّتِي يَنْتَفِي مِنْهَا الْعُنصُرُ الْأَخْلَاقِي فَجَعَلَهُ لِلرَّشَا وَاللَّهَا وَشِرَاءِ الذِّمَمِ فِي الْبَيْعَةِ لِيَزِيدَ. یہ ان کی رائے ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص کے بارے میں. اگر کسی مسلمان کے اندر غیرت کا ایک قطرہ خون بھی باقی ہے تو اسے وہ برداشت نہیں کر پائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ عبارتیں آپ کس حد تک سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان جس کے اندر ایمانی غیرت ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اسے بار بار آپ پڑھ نہیں سکتے. اگر کسی کو ماں بہن کی گالی دی جائے تو شاید وہ بھی اس سے کم ہے جو گالیاں سید قطب نے صحابہ کرام کو دیا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سنیے. ابو سفیان ہوا ذاک الرجل، ابو سفیان وہ آدمی الذي لقي الاسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاریخ، اسلام لانے سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کو ابو سفیان نے کیا کیا نقصان پہنچایا تھا تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں. والذي لم يسلم الا وقد تقررت غلبۃ الاسلام، یہ آدمی اس وقت اسلام لایا جب اسلام غالب ہو چکا تھا، پہلے اسلام نہیں لایا. ابو سفیان کے بارے میں کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَهُوَ إِسْلَامُ الشَّفَا وَاللِّسَانِ لَا إِيمَانُ الْقَلْبِ وَالْوِجْدَانِ. یہ ابو سفیان جو اسلام لائے تھے یہ زبانی اسلام تھا، ہونٹ کا اور زبان کا اسلام تھا، یہ دل کا اور وجدان کا اسلام نہیں تھا. وَمَا نَفَذَ الْإِسْلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، اسلام اس آدمی کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. فَلَقَدْ ظَلَّ يَتَمَنَّى هَزِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ آخِرِ كَلَامِهِ. اسی طرح سے ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیے کیا کہتے ہیں. ذَلِكَ ابو معاویہ فَأَمَّا أُمُّهُ هند بنت عتبہ فَهِيَ تِلْكَ الَّتِي وَقَفَتْ يَوْمَ أُحُدٍ تَلِغُ فِي الدَّمِ إِذْ تَنْهَشُ كَبِدَ حَمْزَةَ كَاللَّبْوَةِ الْمُتَوَحِّشَةِ لَا يَشْفَعُ لَهَا فِي هَذِهِ الْفِعْلَةِ الشَّنِيَّةِ حَقَّ الثَّارِ عَلَى حَمْزَةَ. وہی بات جو شیعوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا احد کے دن اور وحشی سے ان کو قتل کروایا، جبکہ یہ قصہ سراسر غلط ہے. صحیح بخاری کے اندر واضح طور سے وحشی بیان کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کے لیے مجھے کسی اور نے بھیجا تھا، ان کے آقا نے بھیجا تھا. ان کے قتل سے ہند بنت عتبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کلیجہ چبانے کا واقعہ یہ شیعوں کا بیان کردہ واقعہ ہے جس کو بہت سارے اہل حدیث اور بہت سارے سلفی بھی ڈھوتے ہیں، اور وہی بات یہاں پر سید قطب کہہ رہا ہے. سامعین کرام، صحابہ کرام کون ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سنی مسلمان جانتا ہے کہ صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ماتھوں کے جھومر ہیں، ہمارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں. اگر درمیان سے اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو اسلام بچے گا نہیں. اور یہ دشمنان اسلام جب اسلام پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کو لوگوں تک منتقل کیا انہی کو مجروح کر دیا جائے. ظاہر ہے اگر کوئی رافضی آ کر کے کہے گا اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا تو آپ قبول نہیں کریں گے، لیکن وہی آدمی دوسرے راستے سے آئے گا. اسلام پر کوئی طعن مت کرو، بلکہ اسلام کو جو لوگ لے کر کے آئے ہیں اور ہم تک منتقل کیا ہے اسی واسطے کو مجروح کر دو. تو اگر صحابہ کرام مجروح ہو گئے تو سارا اسلام مجروح ہو گیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت پر کی امانت داری ان کو دی. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ خائن تھے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی کتابت کی ذمہ داری دیتے؟ اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی امانت ہے وہ قرآن کی امانت ہے، اور قرآن کی امانت کو لکھنے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی.
اب اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری مجروح ہو جاتی ہے تو قرآن کی ثقافت مجروح۔ سامعین کرام، اس جماعت سے پہلے اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی سے پہلے پوری تاریخ آپ پڑھ ڈالیے، سنیوں کے اندر اس بات پر اتفاق تھا کہ صحابہ کرام شجرہ ممنوعہ ہیں، ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، بلکہ سنیوں اور رافضیوں کے درمیان یہ حد فاصل سمجھا جاتا تھا کہ سنی وہ ہے جو صحابہ کرام کا احترام کرتا ہے، رافضی وہ ہے جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے۔ سید قطب، مودودی، حسن بنا، یہ وہ پہلے لوگ ہیں سنیوں کے اندر جنہوں نے صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی، اور وہ جو دروازہ کھولا انہوں نے، وہ دروازہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہی جا رہا ہے، اور یہ عقیدہ دراصل ان لوگوں نے رافضیوں سے لیا ہے۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے اس زمانے کے اندر، سوشل میڈیا کے اس زمانے میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ گلی محلے کا کوئی بھی ایسا آدمی جسے وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ بھی صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اپنے محلے کے کسی اپنے دوست اور ساتھی کے بارے میں وہ بات کر رہا، صحابہ کرام کے بارے میں اس کی گفتگو اس جو ہے نوعیت کی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ ایسی گفتگو کیوں کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی حقائق ہیں، تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو ایسے کہتے ہوئے سنیں کہ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے، اور ایسا کہہ کر کے صحابہ کرام کو بھی خراج پر چڑھا دیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ ایسا آدمی اخوانی ہو سکتا ہے، جماعت اسلامی کا ہو سکتا ہے۔ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ کیا آپ کو یہ بات قبول ہے کہ ہم مولانا مودودی صاحب پر تنقید کریں؟ اگر مولانا مودودی کے بارے میں ایک لفظ بول دیا جائے، سارے جماعت اسلامی والے ایک جٹ ہو کر کے آپ پر حملہ بولیں گے، اور جب صحابہ کرام کی بات آئے گی تو کہیں گے تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام مغفور لہم ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، جو کچھ انہوں نے کیا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، ہمیں ان کے بارے میں کوئی بھی کلام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور کچھ عقائد کے بارے میں دیکھتے ہیں سید قطب کے۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں؟ ان الامر مستيقن في هذا الدين انه لا يمكن ان يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة الدنيا الا ان يشهد الناس ان لا اله الا الله اي حاکمیت اي لا حاکمیت الا للہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی سید قطب کے ہاں کیا ہے؟ لا حاکمیت الا اللہ، حاکمیت تتمثل فی قضائہ و قدرہ۔ تو ہم اب تک یہ پڑھتے آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان کی گئی ہے۔ سید قطب کے یہاں اس سے مراد حاکمیت ہے، اور جب آپ ان سے سنیں حکومت الہیہ کا ذکر سنیں تو آپ سمجھ جائیں حکومت الہیہ یہیں سے آتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو دنیا کے اندر آئے وہ حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے آئے، حکومت حاصل کرنے کے لیے آئے، جبکہ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، تمام اہل سنہ والجماعہ جانتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اللہ رب العالمین کی توحید۔ اور یہ جو حکومت ہے یا دین کے جتنے بھی سارے احکامات ہیں وہ تمام احکامات توحید کے تابع ہیں۔ پہلا مقصد توحید ہے، اور جو دیگر مقاصد ہیں وہ سب مقاصد اس کے تابع ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، آپ کو کہیں پر یہ بات نہیں ملے گی کہ انبیاء کے آنے کا مقصد دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، بالکل نہیں۔ دنیا کے اندر توحید کو پھیلانا یہ اسلام کا مقصد ہے۔ جب توحید آ جائے گی اسلامی حکومت آٹومیٹک آ جائے گی، اور حکومت نہ بھی آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کے جتنے سارے احکامات ہیں وہ تمام احکامات تابع ہیں، اصل توحید ہے۔ اسی طرح سے سید قطب کے انحرافات میں سے ایک انحراف یہ ہے کہ سید قطب نے تمام اسلامی مجتمع کی تکفیر کی ہے۔
سید قطب کی کتابوں کی عبارتیں اگر پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس دنیا میں سید قطب اور ان کے چند ساتھیوں کو چھوڑ کر کے اور کوئی مسلمان بچا ہی نہیں ہے، سب کافر ہیں۔ اسی طرح سے سید قطب کے اندر وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب آپ جانتے ہوں گے، آپ سب لوگ عقیدہ پڑھتے ہیں۔ دنیا کے اندر وحدت الوجود اور عقیدہ حلول و اتحاد سے بڑا کفریہ عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک ہی ذات ہے، صرف اللہ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اللہ ہیں، وہ بھی اللہ ہیں، جانور بھی اللہ ہیں، شجر حجر سب اللہ ہیں، سب کی عبادت کی جا سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے عقیدہ حلول اور اتحاد، یہ سید قطب کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس سے بڑا کفریہ عقیدہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ہم ان کی عبارتیں یہاں ابھی نقل نہیں کر رہے ہیں، تمام عبارتیں حوالوں کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہوگا وہ لے سکتا ہے یہاں سے۔ اسی طرح سے خلق قرآن کا عقیدہ سید قطب کا، خلق قرآن معروف مسئلہ ہے عقیدہ کے اندر، آپ سب جانتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سید قطب کا عقیدہ ہے کہ قرآن یہ مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں لَكِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَن يُؤَلِّفُوا مِنْهَا مِثْلَ هَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّهُ صُنْعُ اللَّهِ لَا مِنْ صُنْعِ الْإِنسَانِ۔ صُنْعُ اللَّهِ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ صنع اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں فَالْقُرْآنُ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ الْخَلْقَ مُحَاكَاتُهُ۔ اسی طرح سے انبیاء کے معجزات کے بارے میں سید قطب کی رائے سنیے۔ انبیاء کے معجزات کا تقریباً انکار کر دیا ہے سید قطب نے، اور معجزہ کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر انبیاء معجزہ لے کر کے آتے ہیں تو معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسانی عقل کو مقہور کر دیتی ہے اور انسان ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر ایک طرح سے اکراہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ لا رہے ہیں اور اس معجزہ کو دیکھ کر کے کوئی ایمان لے آ رہا ہے تو گویا کہ اس آدمی کو عقلی طور سے مقہور اور مجبور کر دیا گیا ایمان لانے کے لیے، اور یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ معجزہ کے بارے میں ان کی رائے ہے۔ اسی طرح سے اشتراکیت، آپ جانتے ہیں کہ اشتراکیت اقتصاد میں ایک نظام ہے، اقتصاد میں ہی نہیں بلکہ عقیدہ وغیرہ کے مسائل بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ آپ سب لوگ پڑھتے ہیں اشتراکیت کے بارے میں، ہم جس کو کمیونزم کہتے ہیں۔ اشتراکیت کے بارے میں علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ سید قطب کی رائے کیا ہے اشتراکیت کے بارے میں؟ کہہ رہے ہیں کہ وَأَوَّلُ مَبْدَئٍ يُقَرِّرُهُ الْإِسْلَامُ بِجِوَارِ حَقِّ الْمُلْكِيَّةِ الْفَرْدِيَّةِ أَنَّ الْفَرْدَ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْوَكِيلِ فِي هَذَا الْمَانِعِ لِلْجَمَاعَةِ وَأَنَّ حِيَازَتَهُ لَهُ إِنَّمَا هِيَ وَظِيفَتُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا امْتِلَاكًا إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ۔ لمبی عبارت ہے۔ تو اشتراکیت کے بارے میں سید قطب کی رائے یہ ہے کہ یہ اسلام کی روح ہے۔ اشتراکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی مال کا مالک ہونے کا حق نہیں ہے، پورا مال جو ہے حکومت کے خزانے میں جمع ہونا چاہیے۔ اب اس کے ذریعہ سے وہ صحابہ کرام پر حملہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس ٹریلین تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو اتنا مال انہوں نے چھوڑا کہ اگر موجودہ کرنسی میں اس کو شمار کیا جائے تو ٹریلین ہوں گے۔ اس کے ذریعہ سے ان صحابہ کرام پر یہ حملہ بولتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ العبادت لیست وظیفۃ حیات، زندگی کا مقصد عبادت نہیں ہے۔ اس کے بعد لمبی چوڑی ان کی عبارت ہے۔ ہم سب بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو زندگی کا مقصد عبادت ہے، لیکن ان کے ہاں زندگی کا مقصد عبادت نہیں ہے، دنیا کمانا ہے۔ سامعین کرام، چند اہم امور پر تنبیہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حقیقت میں یہ محاضرہ کم سے کم 2-3 گھنٹے کا ہونا چاہیے تاکہ اطمینان کے ساتھ بات ہو سکے، اور ان امور پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جن میں ہمارے طلبہ بھی شامل ہیں، کئی دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اکثر من اللازم اہمیت دیا جا رہا ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ گمراہی ایسی ہے آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا آپ کب اس کے شکار ہو گئے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے ان باتوں کا جاننا۔
اور شیخ ربیع پر گفتگو کرتے ہوئے ان مسائل پر گفتگو کرنا یہ ضروری ہے۔ سامعین اکرام، چند باتوں کی طرف تنبیہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب اخوانیت پر اور جماعت اسلامی اور اس کی گمراہیوں پر بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں، آپ بہت تشدد کرتے ہیں۔ بھائی اگر ہم تشدد کرتے ہیں تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عقیدہ توحید سے ہم تنازل کر لیں، کافر ہو جائیں؟ وہی تو سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اس کے سوا کیا ہے؟ تو اگر جماعت اسلامی اور اخوانیوں کی گمراہیوں پر بات کرنا تشدد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اس زمانے تک کے پورے تمام وہ لوگ جنہوں نے اصلاح امت کا کام کیا سارے لوگ متشدد تھے۔ تو یہ تشدد نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر واجب عینی ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم میں سے بہت سارے لوگ مداہنت کا شکار ہو گئے ہیں۔ نماز روزہ تمام چیزوں میں وہ پابند ہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو مداہنت کا وہ شکار ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے جماعت اسلامی اور اخوانیوں کی کتابوں کے پڑھنے کا مسئلہ۔ کئی دفعہ طلبہ یہ سوال کرتے ہیں۔ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کے علماء کا یہ موقف ہے کہ جو گمراہ شخصیات ہیں ان کی کتابیں ہم صرف ایک مقصد سے پڑھیں گے۔ اگر ان کتابوں کو پڑھ کر کے ان افکار کو جان کر کے ان پر رد کرنا ہمارا مقصود ہے تبھی ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے۔ ہم ان کتابوں کو بغرض استفادہ نہیں پڑھ سکتے، بہت ساری اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ بغرض استفادہ ان کی کتابوں کو پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر ان پر رد کرنا ہمارا مقصود ہے تبھی ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مقولہ مشہور ہے عربی میں کہ خذ ما صفا ودع ما قدر۔ کئی دفعہ میں نے یہاں اسی کلیہ کے اندر یہ مقولہ سنا ہے۔ اسی اسٹیج پر بہت سارے لوگ آ کر کے اس مقولے کی تشریح کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ خذ ما صفا ودع ما قدر مطلب یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے لے لو، گندی بات کو چھوڑ دو۔ اچھی بات ہے وہ لے لو، گندی بات کو چھوڑ دو۔ بھائی اگر ہمیں اچھی بات لینی ہے تو ہم اچھے لوگوں سے لیں گے، اچھی بات کو گندے لوگوں سے نہیں لیں گے۔ اس مقولے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس مقولے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی سچی بات آپ کے پاس آئے چل کر کے تو آپ اس کا انکار مت کرو، اس کو قبول کر لو۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ جنی کا جو واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس نے ایک حق بات بتائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے لو۔ یہ نہیں کہا کہ جنی سے جا کر کے تعلیم لو، حق بات کہیں سے آئے اسے لے لو۔ حق بات کو جا کر کے اہل باطل کے پاس تلاش نہیں کرنا ہے، یہ اس مقولے کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ شیخ سے ایک دن بات ہو رہی تھی، ایک بہت اچھی مثال انہوں نے دیا، وہ مثال میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ رئیس الجامعہ حفظہ اللہ، ایک ٹیبل ہے اس پہ گوشت رکھا ہوا ہے، ایک برتن میں خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے، اسی کے بغل میں بکرے کا گوشت رکھا ہوا ہے۔ دوسری جگہ آپ کو کسی اور جگہ پر بکرے کا گوشت اور جگہ پر بھی ملتا ہے، کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ اس خنزیر کے بغل میں رکھا ہوا بکرے کا گوشت کھاؤ؟ اگر آپ یہ پسند کرتے ہو تو پھر اس مقولے کا وہی معنی ہے، آپ قطعاً نہیں پسند کرو گے۔ اچھی بات ہمیں تلاش کرنی ہے، اچھی کتابوں سے اچھے لوگوں سے ہم لیں گے، اچھی بات گندے لوگوں کے پاس تلاش نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کی کتابوں میں جاتے ہیں، خاص طور سے طلبہ، آپ کو کیسے پتا کہ کون سی باتیں اچھی ہیں اور کن باتوں کے اندر گمراہیاں پوشیدہ ہیں؟ اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ ان گمراہیوں کے کب شکار ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ، کئی بار یہ سارے اخوانی اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، کئی سارے لوگ اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جیسے ہی مودودی پر بات کرنا شروع کریں گے، جیسے ہی جماعت اسلامی پر بات کرنا شروع کریں گے، سید قطب کے حفوات کو ابھی میں نے چند اس کی مثالیں ذکر کیا، جیسے ان کی بات کو ذکر کرنا شروع کریں گے، یہ کہیں گے آپ تو امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں، امت کو تو آپ کو متحد کرنا چاہیے۔ ارے بھائی کون سا اتحاد؟ کیا یہ اتحاد چاہیے جہاں پہ ایک شخص صحابہ کرام پر دست درازی کر رہا ہو، اللہ رب العالمین کی ذات پر دست درازی کر رہا ہو، انبیاء پر دست درازی کر رہا ہو، اسلام کے اساسیات پر دست درازی کر رہا ہو؟ کیا ہمیں اس سے اتحاد چاہیے؟ ہمیں بالکل اتحاد نہیں چاہیے۔ ہمیں اتحاد کتاب و سنت کی بنیاد پر چاہیے، بالکل اتحاد چاہیے، لیکن کتاب و سنت کی بنیاد پر اتحاد چاہیے۔ ہمارا فنڈا بالکل واضح ہے، لکم دینکم ولی دین۔
ہمارا نظریہ بالکل کلیئر ہے، لکم دینکم ولی دین، کیونکہ ہمارے اندر ہم بہت مقصر ہیں، ہمارے اندر بہت کوتاہیاں موجود ہیں، ہم عملی اعتبار سے ہمارے اندر 100 خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے اندر غیرت زندہ ہے، ہمارے اندر شرم و حیا زندہ ہے، ہماری آنکھوں کا پانی مر نہیں گیا ہے تمہاری طرح سے، اس لیے ہم کو ایسا اتحاد نہیں چاہیے۔ سامعین کرام، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس میں، ہمارے اندر اہل حدیث خاندان میں پیدا ہوئے، اہل حدیث اداروں کے اندر تعلیم حاصل کی، لیکن بیچارے جانے انجانے میں کسی ماحول کے زیر اثر آ کر کے اخوانیت کا اثر، جماعت اسلامیت کا اثر انہوں نے اس طرح سے قبول کر لیا ہے کہ مکمل طور سے وہ اخوانیت اور جماعت اسلامیت کے وکیل بن چکے ہیں، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے رفع الیدین کر لیا تو ہم اہل حدیث ہیں، ہم نے آمین بول دیا ہم اہل حدیث ہیں۔ ارے بھائی، کئی سارے اخوانی، آپ دوسرے ملکوں کے اندر چلے جائیں، آپ اخوانیوں کو رفع الیدین کرتے ہوئے پائیں گے۔ یہ تو فقہی مسائل ہیں، تو ہر رفع الیدین کرنے والا اہل حدیث نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث دراصل اہل حدیثیت کی ابتدا ہوتی ہے عقیدہ توحید سے، منہج سلف سے، اس لیے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو گمبھیرتا سے لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، ہر طرح کی ضلالت سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ شیخ ربیع رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔